کتے کی طاقت، سپاہی کی طاقت، اور اسی کے مقابلے میں کئی سپاہی جب زور لگائیں، اب جیسے ہی شہر کے قریب پہنچا تو کتا پیچھے بھاگ رہا ہے، سپاہی اندر کھینچنا چاہ رہے ہیں، اکیلا نہیں کھینچ سکا تو دوسروں نے مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ زنجیر ٹوٹ گئی، کتا باہر، یہ اندر۔ مہدی سے کہتا ہے بادشاہ تم نے کہا تھا نا کہ تمہارے مولا کے دربار میں نجاست جا نہیں سکتی، کتا تو واپس ہو گیا، سمجھ میں آیا، لیکن یہ جو شراب ہے یہ کیسے اندر آ گئی؟ تو اسے تو بڑا پکا یقین ہے اپنے مولا پہ، عقیدہ ہے پکا، کہ شراب کھول کے تو دیکھ۔ اب جو شراب کی بوتل کو کھولا گیا، ظرف کو کھولا گیا، تو جیسی ظرف کو کھولا تو اب وہ شراب شراب نہیں بلکہ سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ شراب اگر سرکہ بن جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ بالکل ایسے جیسے چھٹے امام کے زمانے میں چھٹے امام گلی سے گزر رہے تھے، ایک چائنے والے کے ہاتھ میں شراب تھی، مولا کو آتا دیکھا بس ایک مرتبہ شرمندہ ہو گیا، پشیمان ہو گیا، چھپانے کی کوشش کی۔ مولا نے اس سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا دودھ۔ اس نے جھوٹ بول دیا مولا سے، دودھ۔ مولا نے کہا میرے ہاتھ میں ڈالو۔ جیسے اس نے ہاتھ میں ڈالا تو واقعی دودھ۔ بس ایک مرتبہ مولا اس سے پوچھتے یہ بتا تیرا امام کون ہے؟ کہا میرا امام وہ ہے جس نے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا۔ اسی طریقے سے مہدی نے بھی بادشاہ کو بتانا چاہا کہ دیکھ میرا امام کوئی معمولی نہیں ہے، میرا امام وہ ہے جو شراب کو سرکے میں تبدیل کر دے، جس کے روزے میں کوئی نجاست آ نہیں سکتی ہے، نجس چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اب جب اس نے بادشاہ نے یہ سنا تو منقلب ہو گیا۔ یہ در ہی وہ در ہے کہ اچھے منقلب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے تاج کو اتارا اور رکھا، اور اس کے بعد کہا کہ میرے ہاتھ کو مجرم کی طرح باندھا جائے اور مولا کے مزار تک قبر تک مجھے پہنچایا جائے۔ کس کی ہمت ہے کہ اس کے ہاتھ کو باندھے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا وہاں پہ، کرامت، ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس ہاتھ نے اس کے ہاتھوں کو باندھا، اور اس کے بعد یہ گیا مولا کے روزے کے پاس، لے جا کر اپنے تاج کو مولا کے قبر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہتا ہے مولا آقا آپ ہیں، مولا آپ ہیں، بادشاہ آپ ہیں، اس تاج کے حقیقی وارث آپ ہیں۔ اور اس کے بعد یہ رکھ کے مہدی نے زیارت کرائی، اور اس کے بعد کرانے کے بعد کہا اب چلتے ہیں کربلا، بیٹے کی زیارت کرنے۔ مرحومہ کی بڑی خواہش تھی کربلا جانے کی، کربلا چلتے ہیں۔ مہدی بادشاہ کو لے کر کربلا پہنچتا ہے، مولا حسین کے مزار میں پہنچتا ہے، ایک ایک کی تعریف کرتا ہے، بتاتا ہے یہ دیکھو امام حسین کا روضہ ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا روضہ ہے، یہ علی بن حسین کا روضہ ہے، یہ شہدائے کربلا کا روضہ ہے۔ جب سب کی زیارت کرا دی اس کے بعد مہدی اس کو لے کر مولا عباس کے روضے پر رکھتا ہے، اور مولا عباس کے روضے پر جیسے یہ پوچھتا یہ کس کا روضہ ہے؟ کہا یہ علی کے بیٹے حسین کے بھائی عباس کا روضہ ہے۔ کہا یہ بات تو نہیں سمجھ میں آئی، وہاں تم نے بتایا حسین کا روضہ، انہی کے بازو میں حسین کے بیٹے کا روضہ، حبیب کا روضہ اور شہدائے کربلا کا روضہ، ان کا روضہ اتنی دور کیوں ہے، ان کا مزار اتنی دور کیوں ہے؟ تو میں نے اپنے حساب سے سمجھایا، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سمجھانے کی کوشش کی۔ اچانک ایک مرتبہ اس روضے میں سے، مولا عباس کے روضے سے گریا کی آواز آئی، شور ہوا۔ بس ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے کہ کون ہے جو شور کر رہا ہے، گریا کر رہا ہے؟ تو میں نے بتایا یہاں یہ باب الحوائج کا در ہے، لوگ حاجتیں لے کر آتے ہیں، کوئی آیا ہوگا حاجت لینے کے لیے، کا بلا کے لاؤ سے۔
لے کر آتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، کیوں گریہ کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہمارے یہاں شادی کی رسم یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے پہلے دن جب دلہن کو لے کر آتے ہیں تو عہد وفا کے لیے غازی عباس، وفا کے پروردگار مولا عباس کے روضے پر آتے ہیں اور آنے کے بعد یہاں سے عہد وفا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی زندگی با وفا گزارنی ہے۔ ہم لے کر اپنی زوجہ کو چلے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، مال و اسباب لوٹ لیا، یہاں تک کہ میری ناموس کو بھی لے کر چلے گئے۔ اب جب ناموس کو لے کر چلے گئے، مال و اسباب میں تو ہم نے صبر کر لیا، لیکن ناموس کا کیسے صبر کرے؟ مولا عباس کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد ان سے اپنی فریاد کی ہے تو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ تجھے اپنی بیوی اگر چاہیے تو میں 2 دن میں تیری بیوی کو تجھ تک پہنچا دوں گا، تو اگر تو چاہتا ہے تو میں تیری مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا علی والا ہوتا ہے کسی غیر کے در پہ پیشانی کو نہیں جھکاتا۔ کہا نہیں، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مثال دی جاتی ہے نا کہ دیر سے زیادہ چمچے گرم ہوتے ہیں، تو بادشاہ کے آزو بازو جو لوگ تھے وہ گرم ہو گئے۔ بادشاہ کے سامنے ایسی بات کر رہے ہو تم؟ بادشاہ تم سے کہہ رہا ہے کہ ہم منگا دیں گے۔ بس ایک مرتبہ بادشاہ کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہتا ہے تو اپنی طاقت کو دکھا رہا ہے، مولا عباس سے بڑا طاقتور کون ہے؟ میں مولا عباس سے مانگوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر 2 دن کا وقت ہے تیرے پاس، 2 دن میں تیری زوجہ نہ آئی تو تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ جاتا ہے مولا عباس کے روضے پہ گر جاتا ہے، مولا ابھی تک ناموس کا مسئلہ تھا، اب میرا بھی مسئلہ آ گیا۔ بس ایک مرتبہ یہ دعا کر رہا ہے، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، ایک مرتبہ پھر شور و گریہ کی آواز بلند ہوئی۔ پھر بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہوا، اب کیا ہوا؟ تو اس نے چاہنے والے، اس کے نوکر جو تھے، جا کے دیکھتے ہیں کہ وہی شخص ہے اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑ کر مولا عباس کی زری کا طواف کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے۔ آنے کے بعد بتاتا ہے وہی اس کی زوجہ واپس آ گئی ہے، وہ طواف کر رہا، اسے بلایا جائے، بلایا گیا، زوجہ آئی، زوجہ سے سوال کیا کیا ہوا تھا تیرے ساتھ؟ تو جہاں تک اس کے شوہر نے بتا دیا تھا، اس کے بعد اس نے بتایا کہ جب ڈاکوؤں نے مجھے لے لیا اور اس کے بعد لے کر چلے گئے، مال و دولت لوٹ لیا، بس ایک مرتبہ میں نے کچھ اور نہیں کیا، کربلا کا رخ کیا، کربلا کا رخ کرنے کے بعد ایک مرتبہ میں نے کہا اے زینب کے بھائی عباس، تم میری مدد کرنے کے لیے آ جاؤ، بس اتنا کہنا تھا، میری عزت رکھنا، میری عزت بچا لو، اتنا کہنا تھا۔ ایک گھڑ سوار آیا، آنے کے بعد اس نے حملہ کیا، تمام دشمنوں کو مارا، بس ایک مرتبہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میں اپنے شوہر کے بازو میں مولا عباس کے روضے پر ہاتھ پکڑ کر طواف کر رہی ہوں۔ یہ کرامت ہے میرے عزیزوں مولا عباس کی۔ تو جو انسان اس در سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا ہے، دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور یہی مولا عباس ہے میرے عزیزوں۔ ایک عالم دین نجف اشرف کے ہمیشہ 8 محرم کو نظر دلایا کرتے تھے، مولا عباس کی نظر دلایا کرتے تھے۔ تو والد کا انتقال ہو گیا، بیٹے نے، والد چونکہ مقروض تھے، بیٹے نے اپنے باپ کا قرض ادا کیا۔ ذمہ داری ہوتی ہے ورثہ کی کہ اگر باپ مر گیا، عزیز مر گیا، رشتہ دار مر گیا، اگر ذمہ دار ہو تو اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ تو بیٹے نے اپنے باپ کے قرض کو ادا کیا، تمام قرضوں کو ادا کرنے کے بعد محرم قریب آ گیا، جو باورچی اس عالم دین کی حاضری کی نظر ہر سال بناتا تھا، وہ آتا ہے کہ بیٹے کے پاس سید خیریت
کیا ارادہ ہے؟ اس سال مولا عباس کی حاضری کی نظر کے سلسلے میں ابھی تک اس سے کوئی بیانہ نہیں دیا تم نے پکانے کے سلسلے میں؟ کہا میرا باپ کرتا تھا، میرا بابا کرتا تھا، اس کے پاس تھا وہ کرتا تھا، میرے اوپر تو نہیں ہے کوئی ذمہ داری، میرے ہاتھ تنگ ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ کہا دیکھو مولا عباس کے لیے اپنے دل کو چھوٹا مت کرو، ایک جملہ اس نے کہا، مولا عباس کے لیے اپنے دل کو چھوٹا مت کرو۔ چلا گیا یہ عالم دین، گھر آئے، زوجہ سے ملاقات ہوئی۔ زوجہ نے کہا محرم قریب آ رہا ہے، ہر سال آپ کے بابا حاضری کی نظر دلاتے تھے، اس سال آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا تم جانتی ہو حالات خراب ہیں، تنگ دست ہیں، نہیں دلا سکتے، نہیں ہے انتظام۔ مولا عباس کے لیے دل تنگ مت کرو، دل چھوٹا مت کرو۔ بس مطلب بیوی کے اس جملے نے اسے منطلق کر دیا کہ وہ تو باورچی تھا، وہ جاہل تھا، اس نے اگر کہا تو اپنے عقیدے کے اعتبار سے کہا، یہ تو عالمہ ہے، یہ بھی کہہ رہی ہے، لہٰذا مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں کریں گے، کوشش میں لگ گیا، مولا عباس کی حاضری کی نظر کے لیے کوشش میں لگ گیا۔ قریب آ رہا ہے محرم، انتظام کر رہا ہے، بس ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ حالات تو صحیح ہیں نہیں، پیسے تو زیادہ ہیں نہیں، اگر میں بستی سے چاول خرید رہا ہوں، چھوٹی دکانوں سے چاول خرید رہا ہوں، سامان خرید رہا ہوں، پیسے زیادہ خرچ ہوں گے، اگر بڑی دکان سے لے رہا ہوں تو تھوڑا کم میں ہمیں سامان مل جائے گا۔ اور حاضری کی نظر ایران اور عراق، خاص کر کے عراق میں چھوٹی موٹی نظر تو ہوتی نہیں، کم از کم 10-12 دن کا حساب ہوتا ہے، بلکہ زیادہ ہی ہوتا ہے، 50-50 دنیں چلتی ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ اچھا خاصا پیسہ ہمارا بچ جائے گا، ہماری مدد ہو جائے گی۔ یہ جاتا ہے جو نجف میں اس وقت ایجنسی کی چاول کی، وہاں جاتا ہے اتفاق، جو ایجنسی کا اصل مالک ہوتا ہے، جہاں سے چاول آتا ہے، وہ آیا ہوا تھا۔ یہ پہنچتے ہیں، آغا زادے ہیں، عالم کے بیٹے ہیں، بس جیسے ہی دیکھا یہ آ رہے ہیں، احترام میں کھڑے ہو گئے، بلایا، خیریت آپ یہاں کیسے آئے؟ کہا اصل وجہ یہ ہے محرم قریب آ رہا ہے، میرے بابا ہر سال حاضری کی نظر دلاتے تھے، بڑی عقیدت رکھتی تھی مرحومہ، اسی وجہ سے آج یہ سب باتیں مرحومہ کے سلسلے میں، تاکہ ثواب میں اضافہ ہو۔ تو میرے عزیزوں، میرے بابا دلاتے تھے، وقت قریب آ گیا ہے، میں بھی دلانا چاہ رہا ہوں، لیکن انتظام اتنا نہیں ہے، اس لیے یہاں آیا ہوں تاکہ تھوڑا سا انتظام ہو جائے، تھوڑا سا پیسہ بچ جائے۔ کہا کتنا چاہیے؟ انہوں نے بتایا مثلا 4 کنٹل بتایا۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ نوکر کو بلایا کہ دیکھو یہ نظر کا چاول جو ہے اس عالم کے گھر تک پہنچا دو۔ پہنچا دیا، پہنچا دو، ذمہ داری دے دی۔ اس نے پوچھا، عالم دین نے پوچھا کہ بتائیے ہدیہ کیا ہوا، پیسہ کتنا دینا ہے ہم کو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری طرف سے مولا عباس کے لیے ہدیہ ہے۔ چلے آئے گھر، لکڑی کا انتظام، لکڑی لے کر آئے۔ اب لکڑی کو اگر اوپر پہنچاتے ہیں، چونکہ ان کے بابا نے ہمیشہ اوپر کھانا بنایا تھا، جگہ بنائی تھی کھانا بنانے کی، اوپر اگر پہنچاتے ہیں تو تھوڑی لکڑی ہے، اچھی خاصی لکڑی ہے، تو اس میں بھی پیسہ مزدوری کے لیے چاہیے، اتنا پیسہ ہے نہیں۔ انہوں نے سوچا خود اور اپنے بیٹے کی مدد سے لکڑی کو اوپر پہنچا دیتے، اس نے جو ہے لکڑی کو اوپر پہنچانا شروع کیا انہوں نے۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد، ابھی اوپر گئے تھے، دق الباب ہوا، بیٹا باہر نکلا، خیریت کیا بات ہے؟ تمہارے بابا سے ملنا ہے۔ اچھا، بابا سے جا کے کہا کہ 2-4 لوگ آئے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے سوچا نجف کی روش ہی یہ طریقہ یہ ہے کہ عوام سے جب ملتے ہیں تو بغیر لباس کے نہیں ملتے ہیں، لباس میں آتے ہیں، لباس پہنا، باہر آئے، خیریت کیا بات ہے؟ کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، خیریت؟ کہا ہم ہر سال حاضری کی نظر دلاتے تھے، مولا عباس کے روزے پہ جا کر دمبے کو ذبح کرتے تھے، اس سال جب پہنچے ذبح کرنے کے لیے تو خادم نے مجھ سے کہا کہ ایسا ہے، اس سال یہاں حاضری کی نظر مت دلاؤ، نجف میں فلاں عالم دین کے گھر چلے جاؤ، وہاں لے جا کے یہ نظر، یہ دمبا ان کے حوالے کر دو۔ لہٰذا میں آیا ہوں، یہ
دمبا دیا اور دمبے کے ساتھ ساتھ ایک لفافہ دیا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا حاضری کی نظر جب آپ دلائیں گے تو اس کے لیے دیگر سامان آپ خریدیں گے، اس کے لیے بھی ضرورت ہوگی، لہٰذا یہ سامان بھی میری طرف سے خرید لینا. یہ لفافہ دیتا ہے. اس کے بعد یہ آدمی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مولا تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے، ہم ایسے در پہ واپس آئے جو در پہ رسوا نہیں کرتا. یقیناً مرحومہ کی خواہش تھی کہ مولا حسین کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. یقیناً مرحومہ کی زیارت کرنے کے لیے آقا حسین آئے ہوں گے، مولا عباس آئے ہوں گے. ہاں خوش نصیب تھی مرحومہ کہ مرحومہ کو لوگوں نے کچھ تو کفن دیا، عزت و حضور کے ساتھ جنازے کو اٹھایا، قبر کی منزل تک پہنچایا. ہاں لوگوں نے کانا دیا، کافی تعداد میں مومنین نے شرکت کی. میں کہوں گا مرحومہ آپ بہت خوش نصیب تھی، آپ کو کانا دیا گیا، آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا. آپ بیمار ضرور تھی لیکن پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی. اے مرحومہ آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا، دن میں اٹھایا گیا، شام کے وقت اٹھایا گیا. کافی رات نہیں ہوئی تھی، کافی مومنین نے شرکت کی، لیکن آپ کی شہزادی کا جنازہ آدھی رات میں اٹھایا گیا، لیکن جنازے میں چند افراد شرکت کر رہے ہیں. آپ میرے عزیزوں، جب کسی کی کوئی موت ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو کوئی کام نہیں کراتے ہیں، خاص کر کے جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان بچوں سے کام نہیں لیا جاتا ہے. لیکن اللہ نے شہزادی کی شہادت کے بعد، بنت رسول کی شہادت کے بعد مولا حسین سے، مولا حسن سے مولا کائنات کہتے ہیں بیٹا تمہاری ماں کی وصیت ہے نا کہ تمہاری ماں کے جنازے میں کوئی اور شریک نہ ہو. اے بیٹا جاؤ سلمان فارسی کو بلا کے لاؤ. دنیا کا دستور ہے مرنے والے کے گھر والوں سے کام نہیں کرایا جاتا، لیکن اللہ نے حسن و حسین سلمان فارسی کے پاس جاتے ہیں، دب الباب کرتے ہیں. سلمان فارسی باہر نکلتے ہیں، کیا بات ہے بابا نے بلایا ہے، خیریت؟ اماں کی وصیت ہے میرے جنازے کو رات میں اٹھانا. میری ماں اس دنیا سے گزر گئی، شہید ہو گئی، بابا بلا رہے ہیں جنازہ اٹھانے کے لیے. آزادارو جنازہ اٹھانے کے لیے جناب سلمان آتے ہیں. جناب سلمان جب قریب آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مرنے والے کے ورثہ جب تھک کے چپ ہو جاتے ہیں، روتے نہیں ہیں، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب مرنے والے کے وارث صبر نہیں کر پاتے. وہ موقع کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی چاہنے والا آتا ہے، جب کوئی رشتہ دار آتا ہے، جب کوئی قریبی آتا ہے تو وارث اس کو گلے مل کے رونا شروع کرتے ہیں. اللہ نے حسن و حسین کے بابا علی سلمان فارسی جب قریب آتے ہیں، بس ایک مرتبہ مولا کائنات سلمان سے گلے مل کر سسک سسک کے رو رہے ہیں، آواز کو بلند نہیں کر رہے. بنت رسول کی وصیت ہے. آزادارو مولا کائنات نے شہزادی کو غسل دیا. غسل دیتے دیتے بس ایک مرتبہ مولا کا ہاتھ شہزادی کی پسلیوں پہ پڑا. دنیا کا صابر ترین انسان جو ابھی تک سسک سسک کے رو رہا تھا، آواز باہر نہیں کر رہا تھا، جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا تھا بیٹو دیکھو بلند آواز سے نہ رونا، اس لیے کہ ماں کی وصیت ہے میرے جنازے میں غیر شریک نہ ہونے پائے، وہ شریک نہ ہونے پائے جنہوں نے اذیت پہنچائی ہے. اے بیٹا اگر رونا آئے تو اپنی آستینوں کو منہ میں دے لینا. اے بیٹا آواز سے گریہ نہ کرنا. بس ایک مرتبہ علی کا ہاتھ شہزادی کی پسلی پہ پہنچا. دنیا کا صابر ترین انسان چھین کر روتا ہے. جب چاہنے والے نے پوچھا اے
होती है, हद अकल 5 लोगों की तो जरूरत होती है, 4 कोने से 4 पकड़ने वाला हो, और एक मैयत को कब्र में उतारने के लिए कब्र में आमादा हो, कम से कम 5 लोगों की जरूरत होती है। अल्लाह ने शहजादी का जनाजा, अल्लाह ने अली की मजलूमिया, हसन और हुसैन है, मौलाए कायनात 3 महरम मौजूद, ना महरम का जनाजा है, कब्र में उतारा है। बस एक मर्तबा अली ने बिन्ते रसूल के जनाजे को हाथों में उठाया, जैसे बच्चे के जनाजे को उठाया जाता। मालूम है क्यों? इसलिए कि बिन्ते रसूल इतनी कमजोर हो गई थी, बदन में कुछ बाकी न था। मैयत को लेकर कब्र के करीब पहुंचे, कब्र से हाथ नमूदार हुआ, ए अली, मेरी अमानत को मुझे वापस कर दो। बस एक मर्तबा अली ने अमानत को वापस कर दिया, कब्र बंद हुई। हाँ सरदारों, जो अली अब तक भूल के ना रोया था, अब वो डर खत्म हो गया कि अब जनाजे में कोई शरीक ना हो, डर खत्म हो गया। बस एक मर्तबा अली अपने आप को बिन्ते रसूल की कब्र में गिरा के गिरिया करना शुरू करते हैं, रोज़े रसूल का रुख करते हैं, रुख करने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी अमानत को वापस कर दिया, लेकिन आपकी अमानत सही सालिम वापस नहीं की, इस पे बड़े जुल्म हुए। या रसूल अल्लाह, ये आपको इस पर हुए मजालिम बताएगी नहीं। या रसूल अल्लाह, आप पूछिएगा तब ये आपको बताएगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस आखिरी फिक्रा मेरे अजीजों, आज़ादारों, वो वक्त भी आया जब लोगों को पता चला कि बिन्ते रसूल दफन कर दी गई। बस एक मरतबा ये सारी बातें हैं और आए कायनात से कहते हैं, हम बिन्ते रसूल की मैयत पे नमाज पढ़ेंगे, लिहाजा कब्र खोदी जाए। बस इतना सुनना था। मौलाए कायनात ने तलवार निकाल ली और निकालने के बाद एक जुमला कहा, किसमें हिम्मत है